اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ لوگ نہیں ہمیں پسند کرتے یا نہیں اچھا لگتا ان کو نہ صحیح، کیونکہ وہ ابھی سمجھے نہیں نا، ان کو پتہ ہی نہیں یہ کام کتنا ضروری ہے. تو فلا تخشوا، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو. دیکھیں کل قیامت کو جب ہم اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے، یہ جتنے ہمارے خلاف بولنے والے ہیں ان میں سے کون ہمارے پاس آئے گا اور ہمیں بچائے گا؟ دیکھیں نا، کوئی ہماری مخالفت اگر اس لیے کرے کہ ہم غلط کر رہے ہیں اور ہم سیدھے ہو جائیں اور ہم ان کی پیروی کرنا شروع کر دیں، ان کو راضی کرنا شروع کر دیں کہ نہیں یہ ناراض نہ ہو ہم سے، ہم ان کی رضامندی پہ چلتے ہیں، تو یہ بچائیں گے ہمیں کل قیامت کے دن؟ کوئی نہیں کام آئے گا. وَاخْشَوْنِي، مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں. یعنی یہ قبلے کی تبدیلی اصل میں نعمت کا تمام کرنا تھا، یعنی دین کی تکمیل کا سمبل تھا یہ. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. کما ارسلنا، یہ نعمت ایسے ہی ہے جیسے ہم نے تمہیں ایک اور نعمت بھی دے رکھی ہے، اور وہ نعمت کیا ہے؟ رسول اللہ کی آمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کے ذریعے کئی نعمتیں ملی. کیا؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اتنی نعمتیں جس کو مل جائیں کہ جس کو اللہ کی کتاب مل جائے، اس کے پڑھنے کا طریقہ آ جائے، جس کو کتاب کی تعلیم ہو، حکمت کی تعلیم ہو، وہ باتیں پتہ چلیں جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا، اس کا تزکیہ ہو جائے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ تو تم لوگوں کی باتوں سے ڈر کے اس نعمت کو چھوڑ دو گے؟ فاذکرونی، مت چھوڑنا، لوگوں کے ڈر سے اللہ کا ذکر نہیں بھولنا. فاذکرونی، مجھے یاد رکھو، اور اگر مجھے یاد رکھو گے تو اذکرکم، پھر میں یاد رکھوں گا تم کو. یہ یاد رکھو. اور اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا اور میرا راستہ چھوڑ دیا اور اس کام کو چھوڑ دیا تو پھر کوئی نہیں کام آئے گا. واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو. ولا تکفرونی، اور میری ناشکری نہ کرنا. ناشکری کیا ہے یہاں؟ کیا مانا یہاں ناشکری کا؟ یعنی اللہ دے رہا ہے ایک نعمت، ہوا خیر مما یجمعون، اور انسان اس کو چھوڑ دے کہ لوگ باتیں بناتے ہیں، یا اس کو چھوڑ دے کہ وقت نہیں ہے، یہ بڑا مشکل راستہ ہے، تو وہ گویا کیا کر رہا ہے؟ ناشکری کر رہا ہے. جیسے نظم آپ نے سنی تھی نا، اس میں ساری مشکلات کا ذکر کر کے پھر آخر میں کیا کہا گیا تھا کہ اس کا شکر ادا کرو جو نعمت مل رہی ہے. یہ چھوٹی 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 باتیں جو ہیں جن کو ہم نے ایشو بنا لیا ہے کہ یہ مشکل ہے، وہ مشکل ہے، یہ لکھنا مشکل ہے، اور یہ رٹنا مشکل ہے، اور یہ امتحان مشکل ہے، اور وہ یہ کوئی مشکل ہے؟ یہ کیا مشکلیں ہیں اس کے عوض؟ تولے ذرا، ایک طرف یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور دوسری طرف وہ نعمت جو ہمیں مل رہی ہے جو دنیا اور آخرت میں عزت و سرفرازی کا ذریعہ ہے. تو ان کی خاطر اس کو چھوڑ دیں گے؟ تو کیا مانا ہے یہاں ذکر اور شکر کا؟ کہ اس کو یاد رکھو، اسے نہیں چھوڑنا. ذکر، مجھے یاد رکھو. تو جب انسان اللہ کی کتاب پڑھتا ہے تو اللہ کی باتیں یاد رہتی ہے نا. اللہ سے تعلق اللہ کے کلام کے باہر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر کرو، جو نعمت میں تمہیں دے رہا ہوں اس کی قدردانی کرو، اور میری ناشکری نہ کرنا. اسے چھوڑ تاکیدی چیزوں میں سے، یعنی ان آیتوں میں جو بار بار ایک ہی بات ریپیٹ کی گئی ہے یہ تاکیدی حکم ہے. اللہ یہ کہ مجبور ہو جائے کہ وہ نہیں قبلے کا رخ متعین کر سکتا، ادروائز کیجولی اور لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر منہ کر کے یہ کہہ دینا کہ ہر طرف اللہ موجود ہے، یہ درست نہیں. اپنی حد تک ضرور کوشش کریں، اور اس کے بعد نہیں ملے تو اور بات. یعنی یہ اتنا تاکیدی حکم ہے کہ مومن جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ اللہ کو بھول کے اور نماز سے غافل ہو کے یا بے پرواہ ہو کے نہیں نکل سکتا. یعنی جب وہ کہیں سے بھی نکلتے ہیں، کوئی بھی سفر شروع کرتا ہے یا کسی بھی طرف جاتا ہے، جہاں سے بھی نکلو، جدھر کو بھی جاؤ، تمہارا رخ نہیں بدلنا چاہیے. اللہ کی ذات یا وہ ایک جو فوکس ہے یا جو ایک مرکزیت ہے یا جس طرف تمہیں رخ کرنے کو کہا گیا ہے، لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، تو ہر ایک کے لیے ایک نہ ایک مرکز ہے. تو بندہ مومن کا مرکز اللہ کی ذات ہے، اس کو ادھر ہی رخ کرنا ہے. وہ بازار میں ہو، وہ کاروبار میں، وہ کہیں بھی ہو، کسی بھی جگہ ہو، وہ دنیا کے کسی بھی گوشے، وہ سمندر میں ہو، وہ ہوا میں ہو، فضا میں ہو، اس کا رخ ادھر ہی ہوگا.
تو یہ اصل میں جو کعبہ ہے بیسیکلی تمام مسلمانوں کو یونائٹ کرنے کے لیے اس کا جو بنیادی غرض ہے، اور اس کو سمبلائز کیا گیا اللہ کے گھر سے. یہ اللہ کا گھر ہے. یعنی انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے مجبور ہے نا کہ وہ کسی بھی چیز کو اپنا ایک مرکز یا اپنا ایک نقطہ نظر یا اپنی نگاہ کے لیے ایک فوکس بنائے، یعنی نیوکلس بنائے جسے کہتے ہیں نا. اس کے بغیر تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے. سروائیول کے لیے نیوکلس کا ہونا ضروری ہے. تو بحیثیت امت مسلمہ کے فرد کے تمہارا سروائیول اس قبلے کو فوکس کرنے میں، سینٹر میں رکھنے میں. اور اس طرح اگر آپ گلوب کو سامنے رکھ کے دیکھیں نا، وہ بیچ میں قبلہ ہے اور پوری دنیا کے لوگ اس کے ارد گرد صفیں بنائے ہوئے. ایک صف وہ ہوتی ہے جو اس کے قریب بنتی ہے نا حرم کے، اگلی صف، اور پھر وہ ایک مسجد کے اندر، پھر وہ مکہ کے اندر، پھر وہ پوری دنیا کے اندر. ایک اگر آپ اوپر سیٹلائٹ سے دیکھیں اور اگر کسی طرح لوگ نمازیں پڑھتے نظر آئیں تو منظر کیا ہو. تو یہ ایک بہت زبردست فیلنگ ہے. اس لیے اس کی اتنی تاکید ہے کہ نہیں، اگر تم نے منہ ادھر پھیر لیا اور ادھر پھیر لیا تو اس سے کیا ہوگا. توحید اتحاد کو جنم دیتا ہے. توحید سے وننس سے اتحاد آتا ہے، یونٹی آتی ہے. اور اگر مرکز بدل گئے تمہارے تو توحید بھی باقی نہ رہے گی اور اتحاد ختم ہو جائے گا. یعنی قبلہ کیا ہے؟ مرکز عقیدت ہے نا ہمارا. ہم سب مسلمانوں کے قبلے سے، کعبے سے کیا غرض ہے، کیا تعلق ہے؟ ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے، وہ محبتوں کی جگہ ہے. اور اللہ سے شدید محبت رکھنے والے بندے ابراہیم نے اس کو تعمیر کیا تھا اور اس بیوی بچے کو وہاں تنہا صحرا میں چھوڑا تھا، اس غرض کے لیے کہ ایک ایسی عمارت بنائی جائے کہ جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کر سکے. کہہ سکتے ہیں مصدر ہے، یعنی سورس ہے ہمارے لیے ایک انرجی کا یا ایک ایمان کا. وی بلونگ ٹو اٹ، اور ہم اس کا ایک حصہ ہیں. اب آپ ذرا رب دیکھیے، پچھلی آیت ہے اس سے پیچھے رائٹ بفور دیٹ کیا گزرا ہے؟ فرقہ واریت ہے نا. فرقہ واریت کو کنڈیم کیا گیا پچھلی آیتوں میں. پہلے پارے کا آخری رکوع کیا موضوع ہے اس کا؟ فرقہ واریت کی ریجیکشن. وہ کہتے تھے یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، ہدایت پاؤ گے. اور اس سے پھر یہ تفرقہ ہوتا ہے، تفرقہ بازی کی ممانعت ہے وہاں. نحن لہو عابدون، لہو مسلمون، لہو مخلصون، اسی کے ہیں. ٹھیک ہے. اگلی 7 ہی آیتوں میں اب وہ فزیکلی ایک مرکز دے دیا گیا کہ یہ مرکز، اس کی طرف سب کا رخ ہوگا تو تم سب ایک رہو گے اور فرقہ واریت ختم ہوگی. وہیں پر وہی اتری، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا. رہتی دنیا تک یہ جگہ مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ ایک سینٹر آف لائف ہے، سورس آف لائف ہے. لائف سے مراد ایمان کی زندگی مراد ہے. یہاں ایمان کی زندگی کا ایک سورس ہے، نیوکلیس ہے. اور اگر وہ باقی نہ رہے سب ٹوٹ جائے گا. یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے. اس لیے ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ کہا گیا کہ ادھر ہی رخ رکھو، ادھر ہی دیکھو. جب تک ادھر رخ کرو گے تو بھٹکو گے نہیں، تفرقے میں نہیں پڑو گے. اور جب وہ مرکز عقیدت بدلے گا، لوگ اس کو چھوڑ کر اور چیزوں کی طرف رخ کر لیں گے تو پھر وہ قدرتی طور پر الگ گروہ بن جائیں گے. یعنی قبلے کی پیروی سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ آپ کو دوسرے قبلے کی طرف کر کے پھر ادھر پھرا گیا. آپ دیکھیے کہ جب آپ مکہ میں تھے تو کعبہ کی طرف ہی منہ کرتے تھے، اور جب آپ مدینہ گئے تو بیت المقدس کا حکم آیا کہ ادھر منہ کرو. اچھا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ یہ حکم نہ آتا کہ ادھر منہ کرو، اور وہ بس ایک چیز چل رہی تھی اور مدینہ میں آ کر بھی ادھر ہی منہ کرتے رہتے لوگ. تو فرق نہ پتا چلتا، اہمیت نہ پتا چلتی. جب اس طرف موڑا گیا ان کو، بیت المقدس کی طرف پہلے اپوزٹ چیز کی طرف کیا گیا، پھر دوبارہ پلٹایا گیا، تو اس میں ایک حکمت تھی بڑی کہ اصل مرکز یہ ہے. اور اگر پھیرے بغیر ہی قائم رکھا جاتا تو اتنا ایمفیسس نہ ہوتا اس پر. یعنی جیسے پانی کے اندر ایک آپ پتھر پھینکتے ہیں تو ہر طرف ویوز پھیل جاتی ہیں، کلی سرکل بن جاتا ہے. تو ایک اسمالر سرکل ہے اور ایک لارجر سرکل ہے، ایک وسیع پیمانے پہ سرکل ہے جو پوری گلوب کے مسلمانوں کو جوڑے ہوئے ہے روحانی طور پر. اور آپ دیکھیے کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ خود نام نہاد مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ ہیں جو انہی مقامات کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کو یعنی ایک طریقے سے دوسرے طریقے سے کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی ذریعے سے
ان جگہوں کی اہمیت کو کم کرتے ہیں. اور یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے. شاعر اللہ کا احترام جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،